شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو خوب جاننے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات ہجرت کرنے کا قصد کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ ارض مقدس کی طرف قافلہ ہجرت رواں دواں تھا۔ آخر خشکی کا سفر ختم ہو گیا۔ مصر کا آخری کنارہ دریائے نیل کی حدود کو چھو رہا تھا۔ ادھر فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر چکے ہیں۔ غرور و تکبر کے پیکر نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور جاسوسی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا پہنچا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کی آزمائش کا وقت دکھائی دے رہا تھا، لیکن نالائق قوم اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تم نے ہمیں پھنسایا ہے۔ اگر مصر میں رہتے تو بڑے پرسکون ہوتے اور ابھی اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ اب حال یہ ہے کہ آگے بھی موت کھڑی ہے اور پیچھے بھی موت بھاگتی ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آج اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات ملنے والی تھی۔ جب فرعون اور اس کے لشکری پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی سے اپنا عصا مبارک سمندر کی سطح پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے تو ان کی آسانی کے لیے 12 راستوں کی زمین سمندر میں خشک ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا لیجئے تاکہ تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو، نہ ہی کوئی اور خوف۔ تمام قبائل نے پرسکون انداز میں سمندر کا سفر بھی طے کر لیا اور نیل کے اگلے کنارے پر جا نکلے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے پہلے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فرعون نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو کہنے لگا، اے میری قوم، دیکھو، تم میری خدائی پر شک کرتے ہو۔ میں نے دشمن کو بآسانی پکڑنے کے لیے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنوا دیے ہیں۔ بیوقوف لشکری بھی اسے حقیقت میں فرعون کا کرشمہ سمجھنے لگے اور فرعون کی تابعداری کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب پورے کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو کر فرعون کے پیچھے خوشی خوشی چلتا ہوا وسط میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، یعنی اپنی اصل حالت میں واپس آ جا۔ سمندر حکم الہی کے مطابق اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ادھر ڈوبے ہوئے فرعونی ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے اور میرے دشمن فرعون اور اس کے حواری سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ سمندر کی لہروں نے بھی سرکش و ظالم فرعون کو اٹھا کر جب ادھر ادھر پھینکا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت عیاں ہونے لگی اور موت کے ڈر سے بے ساختہ پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں صرف اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی توبہ قبول نہ کی اور اسے اس کی بدعملیوں کی سزا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو ان کے بڑے دشمن اور اس کے خونخوار درندوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ سمندر پار گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی سے نوازا۔ اب تو ان کا جانی دشمن فرعون بھی سمندر کی لہروں کی نظر ہو چکا تھا۔ اب انہیں اپنی زندگی بہت آزاد نظر آ رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل والے بھی کچھ بد دماغ اور اپنے رسول کو اکثر معاملات میں تنگ کرتے تھے اور مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ سمندر پار آ کر قوم نے مطالبہ کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمیں یہاں تو لے آئے ہو، وہاں مصر میں تو ہمارے خوبصورت مکانات تھے، آباد زمینیں تھیں، ہم پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، ہمیں رہنے کو کوئی ملک دو جہاں ہم نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم سے مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور ملک شام کو اپنے قبضے میں کر کے یہاں آباد ہو جاؤ۔ قوم عمالقہ بہت ظالم و سرکش قوم تھی، اس نے ملک شام پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل والے پہلے تو کچھ منکر ہوئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر تیار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئی، لیکن دل ہی دل میں ایسے بہانے تلاش کر رہی تھی کہ جہاد سے نجات مل جائے، بغیر کسی مشقت کے نیا ملک مل جائے اور ہم سکون سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ جب 6 لاکھ کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو ان پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی منہ پھیرنے لگے، اس سرزمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام اسرائیلیوں نے اپنی بزدلی ظاہر کر دی، مگر ان میں 2-3 آدمی صرف ایسے نکلے جن میں ایمانی جذبہ موجود تھا اور وہ تنہا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو شرم دلائی اور جہاد کے لیے ابھارا، لیکن بزدل قوم کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس میں تا قیامت داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں، بس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ساتھ دینے والے تو صرف 3
ہی نوجوان ہیں، ایک ان کا بھائی اور 2 اور نوجوان، اور دشمن جس سے مقابلے کے لیے اتنا سفر طے کیا ہے ان کی تعداد تو کئی گنا ہے اور سامان حرب سے بھی لبریز ہے۔ تو آپ علیہ السلام سر بسجود ہو گئے اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں مالک نہیں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس قوم کو بھٹکتے رہنے کی سزا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکلے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ تھا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔